بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکڈیمیا میگزین پوڈ کاسٹ سے میں ہوں ارسلان حیدر. آج جس ہم یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی وومن ایجوکیشن میں، یا اگر میں اس کو مزید اچھے الفاظ میں کہوں تو وومن امپاورمنٹ میں اس کا ایک بہت زیادہ کردار رہا ہے. بہت سے ایسے کئی نام، بہت سے پولیٹیشینز، بہت سی سائنسدان، اسپورٹس وومن جو اس ادارے سے پڑھ کر آگے آئیں اور اپنا لوہا منوایا، ایون اس ادارے کا نام روشن کیا، پاکستان کا نام روشن کیا. جی ہم بات کر رہے ہیں لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی. اس ادارے کی جو ڈیٹیل ہے، ہسٹری ہے، کتنی اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں یہاں پہ، اس کو چلانا کتنا آسان ہے، کتنا مشکل ہے، چیلنجز کیا ہیں، اس سب پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر لاہور کالج فار وومن ڈاکٹر بشریٰ مرزا. میم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی، بہت شکریہ. میم آپ سے ہم مختلف ٹاپکس پہ بات کریں گے، مختلف ایشوز پہ بات کریں گے، جس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایل سی کا جو رول وومن امپاورمنٹ میں کس حد تک رہا ہے اب تک، اور فیوچر میں آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. لیکن ہم شروعات اگر ہم کریں تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا انٹروڈکشن بتائیے گا، ہسٹری بتائیے گا لاہور کالج فار وومن کی. کتنے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، کتنے پروگرامز آفر کیے جاتے ہیں، کتنے کیمپسز ہیں؟ جی، لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی، اس کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو 1922 میں یہ انٹرمیڈیٹ کالج کے طور پہ اس کا آغاز ہوا. تو لاسٹ ایئر ہم نے 100 سال پورے کیے، سینٹینری ہم نے منائی ہے اپنی. یونیورسٹی کا درجہ اس کو 2002 میں دیا گیا، تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ یونیورسٹی بنے ہوئے بھی اب 21 سال 20+ ایئرس ہو گئے ہیں. تو بہت ساری کنٹریبیوشن ہے خواتین کی ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے، بلکہ یوں میں کہوں گی کہ اس ادارے کی ہسٹری آپ سمجھ لیں کہ پورے پاکستان میں یا خاص طور پہ پنجاب میں جو خواتین کی ہائر ایجوکیشن کی ہسٹری سے وہ ایک طرح سے مترادف ہے اس کے. شروع کی میرا خیال ہے چند اداروں میں سے یہ جی کالج بالکل، تھا جو خواتین کے لیے بنے تھے. بالکل بالکل ایسا ہے. اور لارجسٹ ویمن یونیورسٹی ہے. ہماری 19,000 طالبات اس وقت تعلیم حاصل کر رہی ہیں یہاں پر، اور ہمارے تقریباً کوئی 97 ڈفرینٹ پروگرامس ہیں جو ہم، بلکہ اب تو ہم سینچری کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں میں کہنے کیونکہ والا تھا اباؤٹ 100. جی جی بالکل، وہ ہم نے ایک دو اور بھی پروگرام ان کے ہمیں NOCs مل گئے ہیں. انشاءاللہ اس دفعہ ہم ان کا بھی ایڈمیشن سٹارٹ کریں گے تو ہماری سینچری بن جائے گی BS MS PhD پروگرامز ملا کے. تو ماشاءاللہ ہماری بچیاں جو ہیں یہاں کی گریجویٹ جو ہیں، انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں تقریباً ہر شعبے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا نام پیدا کیا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ریسنٹلی خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اس ادارے کی رینکنگ یا جو پریسٹیجیس ادارے کے طور پہ اس کو جانا جاتا ہے، اب انٹرنیشنل لیول پر بھی ہماری پریزنس کو محسوس کیا جا رہا ہے. اور مختلف جو رینکنگ آتی ہیں، آپ کو پتہ ہے ٹائمز کی ہوتی ہے، US کی ہوتی ہے، تو اس میں الحمدللہ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی ایک بہت اچھی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے. صحیح. ماشاء اللہ میم، کالج کی ہسٹری تو بڑی کہا جائے تو پری پارٹیشن ایرا سے ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ وہی ایرا ہے جب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی یا ہیلے کالج اسٹیبلش کیے گئے تھے، تبھی یہ کالج کیا گیا. تو میم آپ کو جوائن کیے ہوئے تقریباً یہاں 4 سال ہونے والے ہیں. جی، تقریباً 4.25 سال. پونے 4 سال. تو جب آپ نے جوائن کیا اس وقت کیا چیلنجز کا سامنا تھا، اور اس وقت سے لے کے اب تک یہ پونے 4 سال کا جو عرصہ تھا، کن چیلنجز کو آپ نے فیس کیا، کن چیلنجز کو اوور کم کیا، اور سب سے بڑھ کے کہ ایک سب سے بڑی یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہو کر یونیورسٹی چلانا کتنا مشکل؟ جی بالکل، بڑا ذمہ داری کا کام ہے اور بہت سارے چیلنجز تھے، ابھی بھی ہیں. لیکن جب میں نے جوائن کیا تو اگر آپ تھوڑا سا ریسنٹ ہسٹری اس ادارے کی دیکھیں تو جب میں نے جوائن کیا تو اس سے پہلے کوئی 4 سال یعنی 2015 میں ایک وائس چانسلر تھیں جن کا ٹینیور پورا ہوا تھا. تو 2015 سے 19 کے درمیان جو کہ ایک پورا وائس چانسلر کا ٹینیور ہوتا ہے، اس میں شارٹ ٹرمز کے لیے وائس چانسلرز رہیں. کچھ ایڈمنسٹریٹو ایشوز تھے، کچھ اور مسائل تھے جس کی وجہ سے
وہ زیادہ ڈیوریشن ایک اسٹیبلٹی نہیں رہی. تو آپ میرا خیال ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب ٹاپ لیول پر ایڈمنسٹریشن میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی تو اس کا ایک ایفیکٹ جو ہے اس پورے ادارے کی کارکردگی پر پڑتا ہے. لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہو پاتی ہے اور بہت سارے جو ایشوز ہیں ان پر اس طرح سے توجہ نہیں دی پاتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک وہ بہت بڑا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے جب میں نے جوائن کیا تو بہت ساری چیزیں تھیں جن کو بہت امیڈیٹ توجہ کی ضرورت تھی. فار ایگزامپل میں اکثر یہ مثال دیتی ہوں کہ جب میں نے جوائن کیا 5 جولائی 2019 کو تو اس سے نیکسٹ ورکنگ ڈے پر یہاں پر ہماری جو انجینئرنگ کی بچیاں ہیں گریجویٹس جو تھیں انہوں نے پروٹیسٹ پلان کیا ہوا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے 2 سال سے جتنی گریجویٹ ہوئی تھی بچیاں یعنی 19 سے پچھلے 2 سالوں سے ان کی ڈگری کی ایکریڈیشن جو آپ کو پتہ ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کرتی ہے تو اس کے ایشوز چل رہے تھے کیونکہ یہاں پہ کچھ تھوڑی سی چیزوں کی بہتری کی ضرورت تھی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی تھی. تو اس طرح سے پروٹیسٹ پلان تھا. تو وہ پھر آتے ساتھ ہی اس طرح کے جتنے پینڈنگ ایشوز تھے ان کو ہم نے ایڈریس کیا. فیکلٹی کے اپوائنٹمنٹس پروموشنس کے ایشوز تھے ان کو ایڈریس کیا اور باقی ریسرچ فیسلٹیز اور ان چیزوں پہ فوکس کیا. تو اس کے بعد الحمدللہ ہمارے سارے پروگرامز جو اس وقت انجینئرنگ کے ہیں فار ایگزامپل انجینئرنگ کونسل کے تو ہمارے الیکٹریکل انجینئرنگ کے پروگرامز ہیں تو وہ جو ابھی گریجویٹ ہونے ہیں بچے ان کی ایکریڈیشن بھی ہو چکی ہے. تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ جہاں پہ ہم پچھلے گریجویٹس کی بھی پینڈنگ میں چل رہی تھی اب ہم ایڈوانس میں اور وہ او بی لیول 2 کی یعنی کہ ایک لیول 1 ہوتا ہے بیسک اور ایک ہائر لیول ہوتا ہے اس لیول کی ایکریڈیشن. اور یہ میں صرف ایک انجینئرنگ کونسل مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں. اسی طرح کمپیوٹنگ کونسل ہے, اسی طرح ایجوکیشن کی ایک کونسل ہے, اسی طرح آرکیٹیکٹ کی اور سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ کی کونسل ہے. تو مختصر یہ ہے کہ سارے پروگرامز جو مختلف کونسلز مینجمنٹ کی بھی کونسل ہے تو مختلف کونسلز جو ڈیل کرتی ہیں. اسی طرح ایم فل اور پی ایچ ڈی کے پروگرام جو کہ ایچ ای سی ان کو ریسرچ پروگرامز کی این او سیز وغیرہ دیتے ہیں تو وہ الحمدللہ آہستہ آہستہ ہم نے ساروں کی ریکوائرمنٹس پوری کر دی. میں ایچ ای سی اور ایکریڈیشن کونسل کو اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ یہ انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں جو کہ آپ کی ایویلیویشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے پروگرامز کی کوالٹی کیسی ہے, وہ بیسک ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. سو یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہتری لائی ہے بلکہ ان اداروں نے اس چیز کو ہمیں این او سیز دیے, اکنالج کیا. بلکہ ابھی ریسنٹلی کیو ای سی جو کوالٹی ایشورنس سیکشن ہوتا ہے اس کی اسکورنگ ہمارے پاس آئی ہے جو کہ بیسیکلی اسی چیز کو مانیٹر کرتی ہے کہ یونیورسٹی کے اندر ایجوکیشن کی کوالٹی ڈفرینٹ پروگرامز کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو وہ مجھے بہت خوشی ہے کہ اس ادارے کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہمارا اسکور کوئی 82 آیا ہے 100 میں سے, جو کہ کبھی نہیں آیا. اور انفیکٹ بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اسکور بھی جو ہے عموماً 60s 70s میں ہوتے ہیں. تو ہمارا 82 اسکور آیا جو کہ اس ادارے کی ہسٹری میں اور اوور آل پاکستان کے اندر ایک اچیومنٹ ہے اور ایک اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ہم اپنی پروگرامز کی کوالٹی ہم نے کیسے بڑھائی ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ٹائمز کی جو امپیکٹ رینکنگ ہے جو کہ انٹرنیشنل رینکنگ ہے تو اس میں وہ ایس ٹی جیز کی بیسس پہ ہوتا ہے. تو ایک اس پہ کوالٹی ایجوکیشن کا ایس ٹی جی ہے. تو لاسٹ ٹائم جو ہماری امپیکٹ رینکنگ آئی تھی اس میں کوالٹی ایجوکیشن کے ایس ٹی جیز میں we were among the top 200 institutions of the world. So this is matter of great pride for us. Being a women specified university, آپ کے آدھا تو اسٹوڈنٹ کہہ لیں کہ ویسے ہی باہر ہو گیا نا آپ وومن ہونے کے, تو یہ بڑی اچھی ایک اچیومنٹ ہے میرا خیال ہے لاہور کالج کے حوالے سے. تو میم اگر ہم بات کریں وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے تو آپ کے خیال میں بینگ اے وائس چانسلر وٹ ڈو یو تھنک کہ وٹ رول ہیز ایل سی ڈبلیو پلیڈ ان وومن امپاورمنٹ سو فار؟ اچھا, پہلے تو میں آپ کی اس بات کو رسپونڈ کرنا چاہوں گی جو آپ نے کہا کہ آدھی ہم نے آبادی باہر کر دی. انفیکٹ وہ شاید آپ کو لگے ہماری ویکنیس ہے, میں اس کو اپنی اسٹرینتھ بھی سمجھتی ہوں. اس لیے کہ دیکھیں بینگ آل ویمن اونلی ویمن انسٹیٹیوشن جہاں پر ہمارے لڑکے جو ہیں وہ فلٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں جو کہ یقیناً بڑے ذہین بچے ہوتے ہیں, لیکن دوسری طرف میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ ساری بچیاں
جو کہ جن کو ایجوکیشن میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے ان مڈل کلاس لوور مڈل کلاس بچیوں کی جو بہت ذہین ہوتی ہیں، اور ہمارا ادارہ جو ہے وہ ان کے لیے ایک واحد جسے کہتے ہیں امید ہوتا ہے ہائر ایجوکیشن کی. تو دیٹ از آور اسٹرینتھ، وی ایکچولی ٹیپ دیٹ ٹیلنٹ جو کہ ریشو ایکول ہو جاتی ہے. جی بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ریشو شاید بلکہ بہتر ہو جاتی ہے کیونکہ بچیاں جب اور یہ انٹرنیشنلی بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ بچیاں خاص طور پہ جب ایسے ادارے میں پڑھ رہی ہوتی ہیں جس میں صرف بچیاں ہوتی ہیں تو دے پرفارم فار بیٹر کمپیئر ٹو ان این انسٹیٹیوشن وچ از کو ایڈ. تو اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو ہم ان بچیوں کو ٹیپ کر لیتے ہیں جنہوں نے ادروائز یونیورسٹیز میں نہیں جانا ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی پرفارمنس پھر بہت بہتر ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم نے امپاورمنٹ کے لیے بہت کام کیا ہے. ہماری بچیاں جو ہیں اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ تعلیم اچھی کوالٹی کی حاصل کر رہی ہیں جو کہ ظاہر ہے آپ کو امپاور کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اوپر بہت فوکس کرتے ہیں. اور وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں جس میں ہماری اسپورٹس شامل ہیں، جس میں ڈبیٹس ہیں، اور بہت ساری سوسائٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچیوں کے اندر جو کانفیڈنس آتا ہے، جو سافٹ سکلز آتی ہیں، جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل بہت ضروری ہے امپاورمنٹ کے لیے اور ایک پریکٹیکل لائف میں سکسیزفل ہونے کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے ہم ایک بہت اچھی ٹریننگ دیتے ہیں. تو میم جو جس طرح آپ نے بتایا کہ وومن امپاورمنٹ کے لیے بہت زیادہ کام کریں، تو آپ کے خیال میں کہ کیا خواتین کو صرف ایجوکیٹ کر دینے سے جو وومن امپاورمنٹ ہے وہ ہو جاتی ہے؟ کیا اس سے جو آپ کا فوکس ہے وومن امپاورمنٹ کا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، یا وہ ٹارگیٹ اچیو ہو جاتا ہے؟ صرف ایجوکیشن کافی ہے یا اس کے علاوہ بھی؟ نہیں، دیکھیں ایجوکیشن ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مثلاً سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہم ایجوکیشن کہتے ہیں تو میں نے جیسے ابھی مینشن کیا کہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ڈگری دی ہے، ٹیکنیکل نالج دی ہے، بلکہ ان کو سافٹ اسکلس سکھانا ضروری ہے تاکہ ان کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہو اور ان کے اندر اپنی عام زندگی میں بہتر طریقے سے فنکشن کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. تو وہ سافٹ اسکلس کی ٹریننگ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر ایک رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے جو معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ معاشرے کے اندر رویے ایسے کرنے کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے کہ خواتین کو امپاور کرنا صرف خواتین کے حق کے لیے یا ان کے فائدے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی پوری سوسائٹی کے لیے فائدے کی بات ہے. کیونکہ ایک امپاورڈ خاتون جو ہوتی ہے وہ آپ کے گھر کے لیے، آپ کے ادارے کے لیے، آپ کے اوور آل ملک کے لیے، جی بالکل، وہ آپ کے پورے ملک کے لیے ضروری ہے. تو اس وجہ سے ہمیں وہ رویے بہتر کرنے کی ضرورت ہے جو کہ یقیناً ہمیں سوسائٹی میں کرنے چاہیے. لیکن میں اس کو اس نظر سے بھی دیکھتی ہوں کہ جب ہماری بچیاں پڑھ کے جائیں گی اور وہ خود امپاورڈ ہوں گی تو میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ وہ ایسی مائیں بنیں گی جو ایسے بیٹوں کی تربیت کریں گی جن کے رویے بہت بہتر ہوں گے. تو آئی سی اے ویری پازیٹیو فیوچر. اچھا میم، ایک جو بڑا کویسچن جب ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ جب ایجوکیٹڈ لوگوں کی بات کرتے ہیں یا ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، تو بہت زیادہ ایک سیکشن ابھی بھی ہمارے کہہ لیں کہ رورل ایریاز میں خالی ہے جہاں پہ وومن ایجوکیشن کے اوپر فوکس نہیں ہوتا. اب وہ جو ان ایجوکیٹڈ خاتون ہے یا وومن ہے، ان کی امپاورمنٹ کے لیے کیا کوئی لاہور کالج فار وومن کوئی ایسا رول پلے کر سکتے؟ کیا ان کو صرف کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ دے دینا یا ان کے کوئی بزنس سیٹ اپ میں ہیلپ کر دینا ہی امپاورمنٹ ان کے لیے کافی ہوگی، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ایسا روڈ میپ کوئی لاہور کالج فار وومن کر سکتا ہے؟ جی، اس میں جیسے ہم جیسے ای روزگار کا پروگرام ہم رن کر رہے ہیں. ای روزگار لیب جو ہے یہ پروجیکٹ پنجاب گورنمنٹ کا تھا، لیکن انہوں نے پھر وائنڈ اپ کیا، ہمیں ہینڈ اوور کیا اور ہم اس کو سسٹینیبلی رن کر رہے ہیں، جس میں ہم بچیوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ وہ آن لائن کیسے اپنے لیے روزگار حاصل کر سکتی ہیں. اسی طرح ہم نے ورچوئل یونیورسٹی کے ساتھ مل کر ایک بلینڈڈ ایجوکیشن کا پروگرام ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. جی بالکل، بلکہ اس دفعہ ہم نے ایڈورٹائز بھی کر دیا ہے. کچھ سرٹیفکیٹس اور ڈپلوما پروگرامس بھی ہیں جن میں ہم اسکلس سکھائیں گے، اور ہمارا انفیکٹ ڈگری پروگرام بھی بلینڈڈ لرننگ کے ساتھ لانچ کرنے کا ارادہ ہے. تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ وہ بچیاں جو دور افتاد علاقوں کے اندر موجود ہیں، جو فزیکلی ان کا لاہور میں آ کے اور یونیورسٹی میں اٹینڈ کرنا ریگولرلی پاسبل
نہیں ہیں ہم ان کے لیے بھی کیٹر کر سکیں گے. اچھا میم، لاہور کالج وومن کی اگر ہم بات کریں تو جس طرح آپ نے بتایا کہ جب آپ نے جوائن کیا تو بہت ساری پوزیشنز تھیں ویکینٹ، بہت سارے روم خالی تھا. تو ہم دیکھتے کچھ ابھی بھی بہت ساری ایسی ویکینٹ پوزیشنز ہیں جو تھرو آؤٹ دا لاسٹ 4 ایئرز، ایون اس سے پہلے کی ہیں، شاید 15-16 سے چلتی آ رہی ہیں، تو وہ ابھی اسٹل خالی جا رہی ہیں. کچھ کی ڈپارٹمنٹس میں ڈائریکٹرز کی پوسٹ ہیں، یا ایون چیف سیکورٹی آفیسر ہیں، یا ایسی کچھ پوسٹ ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں یا وومن یونیورسٹی کو رائٹ پرسن نہیں مل پاتا؟ اس کے لیے پروسیس بھی کئی دفعہ شاید سٹارٹ ہوا، یا اس کے لیے کوئی انٹرفیئرنس آتی ہے، یا کچھ کیا ریزن کیا ہے؟ ہم مطلب یہ جاننا چاہ رہے ہیں یا آڈینس جاننا چاہتی ہے کیا ریزن ہے. جی اس میں ایک تو نشاندہی آپ نے خود بھی کر دی کہ اکثر صحیح کینڈیڈیٹس نہیں ملتے، جس کی وجہ سے اس کو بار بار پوزیشنز کو ری ایڈورٹائز کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں پہ کچھ ایشوز جو ہیں وہ ٹیکنیکل قسم کے بھی ہیں. جیسے آپ نے ابھی چیف سیکورٹی آفیسر کی میرا خیال ہے بات کی، تو انفیکٹ جو ہمارے یونیورسٹی کے جو سروس اسٹیچوٹس ہے اس کے اندر کچھ پوزیشنز ہیں جو کہ سروس اسٹیچوٹس کو بیسیکلی ریوائز کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ پوزیشنز پہلے موجود نہیں تھی جب یہ انیشلی سروس اسٹیچوٹس ہمارے اپروو ہوئے تھے. تو وہ ہم نے ریوائزڈ سروس اسٹیچوٹس جو ہیں وہ ہم نے بنا کے اپنی سنڈیکیٹ سے اپروو کر کے بھیجے ہوئے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا جو پروسیس ہے وہ بہت سلو ہے، اور میں پروسیس یونیورسٹی کے اندر کے معاملات کے لیے صرف نہیں بات کر رہی ہوں، میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جیسے ہمیں کوئی سروس اسٹیچوٹس جب چانسلر سے اپروو کروانے ہوتے ہیں تو وہ ایک چینل ہوتا ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تھرو جو جاتا ہے، تو اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو وہ اس کئی پوزیشنز جن پر ہم اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ پوزیشنز جو ہیں وہ سروس اسٹیچوٹس کے اندر اپرووڈ نہیں تھیں، اور ہم ان کو اپروو کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی بھی نہیں ہوئی ہیں، ابھی بھی وہ پروسیس میں ہے. تو وہ چونکہ قانونی طور پر جب تک وہ چانسلر سے اپرووڈ نہ ہو ریوائز سروس اسٹیچوٹس، آپ ان پوزیشنز پر اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتے. تو کچھ پوزیشنز کی یہ بھی وجہ ہے، اور کچھ میں ایسا ہے کہ آپ ایڈورٹائز کرتے ہیں لیکن آپ کو اچھا کینڈیڈیٹ نہیں ملتا تو وہ نہیں ہو پاتا. سو یہ مختلف وجہ ہیں جس کی وجہ سے ہم کچھ پوزیشنز پر ابھی نہیں کر پا رہے، بٹ وی آر کنٹینیوسلی ٹرائنگ. جیسے ہمارے پاس رجسٹرار اور کنٹرولر ایگزامینیشن بہت عرصے کے بعد ایک ڈیو پروسیس کے تھرو آئے ریگولر آ گئے ہیں، تو باقی پوزیشنز پر بھی ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے شاید ہاتھ میں نہیں ہو. اچھا میم، اگر بات کریں میں چونکہ وائس چانسلر سے ہم یہ کویسچن ضرور کرتے ہیں کہ آپ مطلب بینگ اے پروفیسر یا بینگ اے وائس چانسلر، جب آپ یونیورسٹی افیئرس چلاتے ہوئے آپ کو ہرڈل آتی ہے ڈپارٹمنٹل، اگر میں نام بھی لے لوں تو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی آ جاتی ہے، ایچ ای سی میں بھی آ جاتی ہے، پی ایچ ای سی، یا جس طرح آپ نے بتایا گورنر ہاؤس انوالو ہو جاتا ہے، لاء ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتا ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتا ہے. اب یہ جو اتنے سارے بیریئرز آتے ہیں تو آپ کے خیال میں ایک اسموتھ فنکشننگ آف یونیورسٹی پاسبل ہو پاتی ہے؟ مطلب میرے خیال سے وائس چانسلر کے لیے اس سے بڑا چیلنج اور کیا ہوگا؟ دیکھیں ذاتی طور پہ تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری دنیا کے اندر یونیورسٹیز آر سپوز ٹو بی یہاں پہ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ اٹونومس باڈیز ہیں. تو مطلب خواہش تو یہی ہے، یا ہمیں اکثر وائس چانسلرز فورم پہ یہ بات ڈسکس بھی ہوتی ہے کہ یونیورسٹیز کو اٹانومی ملنی چاہیے تاکہ وہ جلدی پروسیس کر سکیں جو بھی وہ بہتری لانا چاہتے ہیں. کیونکہ ابھی جو ایگزسٹنگ پروسیس ہے وہ بہت لمبا ہے، اور اس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے آپ کو اس سارے چینل سے گزرنا پڑتا ہے. جیسے آپ نے مختلف ڈپارٹمنٹس کا ذکر کیا، اور ان ڈپارٹمنٹس کے اپنے مسائل ہیں، اس میں اکثر مین پاور نہیں ہوتی ہے، یا بہت زیادہ کیسز ان کے پاس. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ جان بوجھ کے ڈیلے کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے وہ ہر آفس کے اندر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور اس وجہ سے ہمارے یونیورسٹی کے کام پھر وہ رکے رہتے ہیں، کیونکہ جب وہ سارا چینل کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ اس کا بیسک حل تو یہی ہے کہ یونیورسٹیز کو میکسیمم اٹانومی ملنی چاہیے، ان پر اعتماد کریں، ان کی انٹرنل باڈیز کے اوپر اعتماد کریں، اور وہ اپنی بہتری لے کے آئیں. اچھا جیسے میم ابھی آپ نے بات کی کہ ورچوئل یونیورسٹی کے ساتھ مل کر آپ کچھ ای روزگار یا ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی جو ایک خاتون ہے یا لڑکی ہے جب وہ گریجویٹ ہوتی ہے تو اس کو ڈیجیٹلی کتنا
اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ دور ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, ڈیجیٹل کہہ لیں کہ کورسز کا, اس میں کورسیرا ہے, پتہ نہیں کتنے اب میں نام لوں تو یہاں پہ بہت ٹائم لگ جائے گا. تو اس دور میں جب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گریجویٹ ہوتی ہے تو اس کو کتنا اپنے آپ کو ڈیجیٹلی اپ گریڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, آج کل تو میرا خیال ہے کہ ڈیجیٹلی لٹریٹ ہونا اور اس نالج کو اپڈیٹ کرنا وقت کے ساتھ ساتھ نہایت ضروری ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. لڑکیوں کے لیے اس وجہ سے بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ اور زیادہ ضروری بن جاتا ہے, کیونکہ جب آپ ڈیجیٹلی زیادہ کمپٹنٹ یا لٹریٹ ہوتے ہیں تو آپ کے لیے پاسبلٹیز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کر بھی اپنے لیے کوئی روزگار یا کام کر سکتے ہیں جو کہ ادروائز فیملی کمٹمنٹ کی وجہ سے شاید آپ کے لیے پاسبل نہ ہوتا. تو اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ بچیوں کے لیے خاص طور پر یہ اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ڈیجیٹلی لٹریٹ ہوں, تاکہ وہ اپنی تعلیم کو بھی زیادہ فائدہ اس کا حاصل کر سکیں. اور جہاں پہ آپ نے بات کی کہ کنٹینیوسلی خود کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک دفعہ بیسک سکلز حاصل کر لینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے. آج کل بہت جلدی سے دنیا چینج ہو رہی ہے, تو اس وجہ سے اس کو کنٹینیوسلی اپڈیٹ کرنا ضروری ہے. لیکن جو میں دیکھتی ہوں کہ پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے نالج کو اپڈیٹ کرنے کے لیے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اگر آپ چاہتے ہیں, آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کو چیزیں ایکسیسیبل ہیں کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے, اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آپ خود کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں, امپاور کر سکتے ہیں. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کو ایکسیسیبل نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے, لیکن ساتھ چیلنج بھی ہے, کیونکہ چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں. تو اگر آپ خود کو اپڈیٹ نہیں کریں گے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. کمپٹیشن بہت سخت ہو گیا. جی بالکل. تو میم اس حوالے سے کیا آپ نے کوئی اپنے کریکولم میں چینجز کی ہیں, جیسے 4 ایئرس پروگرام ہے یا ماسٹرس پروگرام ہے یا جیسے اے ڈی پی اسٹارٹ ہوا ہے, تو اس میں کوئی ایسی آپ نے کورسز ایڈ اپ کیے ہیں میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس ہوں, چاہے وہ اکنامکس کے ہوں, چاہے انجینئرنگ کے ہوں, تو ان کے لیے کوئی چینجز آپ یا ہونی چاہیے آپ کے خیال جی بالکل ہونی چاہیے. کنٹینیوسلی اپنا سلیبس اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہم اپنے اساتذہ کو اس بات پہ گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں, اور وہ اپنی بورڈ آف اسٹڈیز میں اپنے کریکولم کو ریوائز بھی کرتے رہتے ہیں. اور بلکہ ابھی تو ریسنٹلی ہم نے اپنے مختلف ڈپارٹمنٹس کو ایڈوائز کیا ہے کہ وہ اپنے بورڈ آف اسٹڈیز کے اندر زیادہ سے زیادہ انڈسٹری کے لوگوں کو بھی شامل کریں, کیونکہ دیکھیں ہماری تعلیم کو ہماری سوسائٹی, ہماری انڈسٹری سے ریلیونٹ ہونے کی بہت ضرورت ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم انڈسٹری کے لوگوں سے انپٹ لیں اپنے کورسز کو ریوائز کرنے کے لیے. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہمارا لاہور کالج آف وومن یونیورسٹی ایک USAID کا پروجیکٹ ہے ہیسا کے نام سے, اٹس ہائر ایجوکیشن اسٹرینتھننگ سروسز ایکٹیویٹی, جس میں یونیورسٹی آف یوٹا اور یونیورسٹی آف الاباما, USA کی کوئی 3 یونیورسٹیز ہیں جو کہ USAID کے تھرو ہمارے ٹیچرس کی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں اور کیپیسٹی بلڈنگ بھی کر رہے ہیں. ہماری انفیکٹ اس وقت بھی 2 ٹیچرس جو ہیں وہ USA گئی ہوئی ہیں ٹریننگ کے لیے, اور ایک ہماری اور ایک کی جو ہیڈ کرتی ہیں وہ انڈونیشیا گئی ہوئی ہیں ٹریننگ کے لیے. تو اس پروگرام, وہ پاکستان سے کوئی میرے خیال 16 یونیورسٹیز ہیں جو اس پروگرام کا حصہ ہیں, اور ہم اس میں بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, جس کا بیسک مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ٹیچرس کو کیسے ٹریننگ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا انہوں نے اپنے کورسز کو کیسے ریلیونٹ بنانا ہے, کیسے ریوائز کرنا ہے, اور کیسے اپنی کوالٹی ایجوکیشن کو بہتر کرنا ہے. میم جس طرح آپ بتا رہے تھے, ہم ابھی ڈسکس بھی کر رہے تھے اسٹاف کے حوالے سے, کچھ عرصہ پہلے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جو کالج کیڈر کے جتنے امپلائیز ہیں, جتنی یونیورسٹیز میں کام کر رہے ہیں, وہ واپس رپورٹ کرے اور ان کو کالجز میں اپوائنٹ کیا جائے گا. اب وہ اوبویسلی ایسی یونیورسٹیاں جو کالج سے یونیورسٹی میں کنورٹ ہوئیں, ان میں ایک میجورٹی جو اسٹاف تھا وہی لوگ کام کر رہے تھے, ان کے جانے سے کتنا امپیکٹ پڑا, کام میں کتنی ہرڈلز آئیں. اور اسی سے میں اگر ریلیونٹ کویسچن تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دوں کہ ٹیچرس ٹریننگ کی ہم بہت زیادہ بات بھی کی جاتی ہے, ابھی جس آپ نے بتایا بھی 2 ٹیچرز آپ کی US بھی گئی ہیں, تو اس کو بھی اسی سے ریلیٹ کر کے اگر ہم کویسچن کریں کہ ٹیچرس کے ساتھ ساتھ امپلائیز ٹریننگ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے.
جی بالکل، امپلائیز کی ٹریننگ بھی بہت ضروری ہے، اور انفیکٹ پی ایچ ای سی اور ایچ ای سی اس سلسلے میں ٹریننگس کرتے رہتے ہیں. انہوں نے پیچھے ایک دفعہ رجسٹرارس کی بھی ٹریننگ کی، ٹریئرر کی، کنٹرولر کی. تو وہ امپلائیز کی ٹریننگ بھی ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کی ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر جو ہے وہ ظاہر ہے یونیورسٹی کی بیک بون ہوتی ہے اس کی اسموتھ رننگ کے لیے. لیکن آپ نے وہ ایچ ای ڈی کے ٹیچرس کی بات کی، جی وہ ہمارے لیے بھی ایک بہت چیلنجنگ سچویشن تھی، کیونکہ کوئی 100+ ٹیچرس ہمارے پاس تھیں ابھی بھی. یہ 2 سال پہلے تک جب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے سب کو ودرا کر لیا، تو بہت اس میں ایکسپیرینس ٹیچرس تھیں جو کہ بہت عرصے سے یہاں پر پڑھا رہی تھیں. تو ان کے جانے پہ یقیناً وہ بھی بہت جذباتی تھیں، اور ہمیں بھی بہت دکھ ہوا، اور ادارے کے لیے وہ ایک چیلنجنگ سچویشن تھی کہ ایک تجربہ کار ٹیچرس ایک دم سے ودرا کر لی گئی. اور انفیکٹ فائنینشلی بھی وہ ہمارے لیے ایک بڑی چیلنجنگ سچویشن تھی، کیونکہ ان کی ہمیں تنخواہ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے آتی تھی، تو پھر ظاہر ہے ان کے جانے سے وہ فائنینشلی بھی امپیکٹ آیا. لیکن الحمدللہ ہم اس چیلنج سے بڑی اچھی طرح گزرے. ہم نے امیجیٹلی نئی ہائرنگس کی، اور فریش بلڈ آیا. جہاں پہ تجربہ کار ٹیچرس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، وہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ فریش گریجویٹس کو لیتے ہیں، فریش پی ایچ ڈی باہر سے پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ، تو ان کی اپنی ایک افادیت ہے، ایک انرجی ہوتی ہے، اور وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری یونیورسٹی میں ابھی جو ریسنٹ بہت بہتری آئی، پرٹیکولرلی ریسرچ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت پبلیکیشنز انکریز کی، ریسرچ پروجیکٹس بہت سارے فنڈ ہوئے، اور انٹرنیشنل بہت ساری کلیبریشنس ہوئیں. تو اس میں ایکچولی اس فیکلٹی کا ہاتھ ہے جو ہم نے نئی ہائر کی، یا پریویس فیکلٹی کی بھی ہم نے ٹریننگس کی، اور انہوں نے لنکیجز ڈیولپ کیے. کیونکہ دیکھیں کالج کی جو فیکلٹی ہوتی ہے ان کی ریسرچ کی زیادہ ٹریننگ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ کالج میں ان کا کام بیسیکلی صرف ٹیچ کرنا ہوتا ہے، ریسرچ نہیں. گو کہ ہماری کئی ایچ ای ڈی کی ٹیچرز ریسرچ کرتی بھی تھیں، لیکن میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ جہاں پہ وہ ایک بڑی چیلنجنگ فیز تھی، لیکن اس کے ساتھ ہم الحمدللہ ہم بڑے اچھے طریقے سے نکلے، اور ایک پازیٹیو ایسپیکٹ اس میں سے نکلا، in sense of getting the good fresh faculty who is more research oriented and is contributing to the betterment of this institution. میں سنڈیکیٹ کسی بھی یونیورسٹی کی بڑی کہہ لیں کہ بیک بون ہے کہ اس نے ڈیسیژن میکنگ میں سپورٹ دینی ہے، وائس چانسلر کو سپورٹ دینی ہے، ڈیسیژن جتنے ہونے ہیں وہ چلنے ہیں. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور کالج فار وومن کی سنڈیکیٹ کمپلیٹ نہیں ہے، اس میں کچھ ہیں ویکنٹ. تو وہ آپ مطلب کیا اس میں کوئی ہرڈلز ہیں کمپلیٹ ہونے میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ پرابلمز آ رہی ہیں؟ کیا اس کے کیا ایشوز کیا ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ آپ کے سنڈیکیٹ کی کمپوزیشن کے اندر ڈفرینٹ قسم کے ممبرس ہوتے ہیں، اور ان ممبرس کے ڈفرینٹ ٹینیورس ہوتے ہیں، یا ڈفرینٹ پروسیجر ہوتے ہیں اپوائنٹمنٹ کے. فار ایگزامپل اس میں 4 پرسن آف ایمیننس ہوتے ہیں. ان کا ٹینیور ہمارا اکتوبر میں ختم ہو گیا تھا، ہم نے وہ نئے نام بھجوائے، اور وہ الحمدللہ ابھی وہ بھی اگین اس پروسیس میں کافی مہینے لگ گئے. لیکن 5-6 ڈپارٹمنٹس میں نے نام لیے جی وہ کافی اس میں ٹائم لگ گیا، لیکن ابھی پچھلے ہفتے ہمیں پرسن آف ایمیننس جو ہیں وہ نئے مل گئے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارا وہ ایشو کم از کم کورم والا ایشو نہیں رہا. اسی طرح سے اس میں ایم پی ایز ہوتے ہیں. اب چونکہ آج کل اسمبلیز ڈیزالو ہو گئی ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایم پی ایز بھی اس میں نہیں رہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ممبرس ہوتے ہیں، ایکس آفیشو کچھ ممبرس ہوتے ہیں، کچھ ڈینس ہوتے ہیں، انٹرنل ممبرس بھی ہوتے ہیں. تو وہ ابھی ہمارے نہیں ہیں. ہم نے ایک کچھ بھجوائے بھی ہوئے ہیں کیسز انٹرنل ممبرس کے لیے جو ابھی تک پروسیس میں ہیں اگین، اور کچھ مزید بھی ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. سو اس میں مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر کچھ ممبرس جو ہیں وہ پورے نہیں ہو پاتے. سیکنڈ لاسٹ کویسچن میں میم آپ سے کروں گا، اس کے بعد ایک چھوٹا سا کویسچن اور ہوگا. میم کبھی پولیٹیکل پریشر فیس کرنا پڑا ایز بینگ اے وائس چانسلر فار ایڈمیشنز، اور یا کوئی ہائرنگ میں کبھی ایسا ہوتا ہے یا ریگولر ہوتا ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے مطلب اٹس ریالٹی آف لائف، پریشرس آتے ہیں. میرا خیال ہے شاید ہر جگہ پہ آتے ہیں، پاکستان میں اکثر ذرا زیادہ بھی آتے ہیں، ایڈمیشنس کے وقت اور اپوائنٹمنٹس کے ٹائم آتے ہیں. لیکن پھر ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے ادارے کی بہتری کے لیے خاص طور پہ اپوائنٹمنٹ کے کیس میں میں سمجھتی ہوں کہ ایک غلط اپوائنٹمنٹ، ایک میرٹس کے اگینسٹ اپوائنٹمنٹ ایک ایسا لاس ہے جو کہ شاید بہت عرصے تک اس کا رہتا ہے. کیونکہ آپ نے ایک ٹیچر ہائر کیا، اگر وہ آپ نے میرٹ پہ ہائر نہیں کیا
تو وہ پتہ نہیں 20-30 سال پڑھائے گا، اور آپ سوچئے کہ کتنا نقصان ہوگا. اور پھر میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جب ایک بندے کو آپ نے، اگر وہ میرٹ پہ نہیں تھا اور آپ نے ہائر کیا ہے، تو وہ اپنے ٹینیور میں جیسے جیسے وہ سینئر ہوگا تو وہ اگلی اپوائنٹمنٹس بھی شاید میرٹ پہ نہیں کرے گا. تو اس وجہ سے یہ تو ایک ارریپیئر جو ہے لاس ہے میرٹ کے اگینسٹ اپوائنٹمنٹ. ایڈمیشنس کے ٹائم بھی آتے ہیں پریشرس، لیکن پھر وہ ظاہر ہے آپ جب ایسی پوزیشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں، worries lies in the head that wears the crown. تو جب آپ ایسی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو دین یو شوڈ بی مینٹلی پریپیئرڈ کہ آپ کے اوپر پریشرز آئیں گے، لیکن کچھ بیسک اصول، کچھ پرنسپلس ہیں جس پر کمپرومائز آپ نہیں کر سکتے. لاسٹ کویشچن میم، وہ یہ کہ 4 سال پہلے جب آپ نے جوائن کیا تو آپ نے اوبویسلی ایک ایم رکھا ہوگا کہ آئی ووڈ لائک ٹو سی LCWU ایٹ دس پوائنٹ آفٹر 4 years. آج جب آپ کا ٹینیور پورا ہونے والا ہے تو کیا آپ وہاں پہ دیکھ رہی ہیں LCWU کو، یا آنے اس کا ٹائم لگے گا آنے میں 1-2 سال بعد آپ کو، یا ہمیں وہ نظر آئے گا؟ ویل دیکھیں، ویسے تو یہ ہے کہ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. اور جیسے میں نے کہا کہ چونکہ پروسیجرل ڈیلیز اتنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اب اس اسٹیج پہ فیل ہوتا ہے کہ نہیں یہ بھی ہونا چاہیے تھا، یہ بھی ہو جانا چاہیے تھا، اور مطلب وہ چیزیں زیادہ ٹائم لگا جتنا، جو کہ میرے خیال میں پہلے میں نے فورسی کیا تھا کہ شاید یہ جلدی ہو جائیں گے، ان کو زیادہ وقت لگا. لیکن ٹو بی آنیسٹ آئی ایم ویری سیٹسفائڈ الحمد للہ. جب میں نے جوائن کیا تھا تو جو میرے ذہن میں ایک ٹینٹیٹیو ٹارگٹس تھے، جس میں جیسے میں نے ابھی مینشن کیا کہ مجھے یاد ہے میری پہلی میٹنگ تھی اپنی فیکلٹی کے ساتھ، تو میں نے ان کو کہا کہ میں اس ادارے کو انٹرنیشنل رینکنگ میں دیکھنا چاہتی ہوں. آپ یقین مانیے کہ اس وقت جتنے لوگ موجود تھے کسی کو امید نہیں تھی کہ یہ پاسبل ہوگا، لیکن اب اس وقت یہ ایک ریئلٹی ہے. اور لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی پاکستان کی واحد ویمن یونیورسٹی ہے جو ٹائمز کی ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ کے اندر، پنجاب سے 16 یونیورسٹیز تھیں، ایک ویمن یونیورسٹی تھی اور وہ ہم ہیں. تو اس وجہ سے الحمدللہ آئی ایم ویری سیٹسفائڈ ان دیٹ سینس کہ جو میں نے چیزیں ایکسپیکٹ کی تھیں، جو اس وقت میں نے سوچا تھا، لکنگ ایٹ دی پوٹینشیل ان دی انسٹیٹیوشن. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی بہت پوٹینشیل ہے، اس سے بھی بہت آگے جا سکتے ہیں، جا سکتے تھے اور جا سکتے ہیں. لیکن نوئنگ دی ہرڈلز اینڈ چیلنجز اینڈ گراؤنڈ ریئلٹیز، الحمد للہ آئی ایم ویری سیٹسفائڈ. جی صحیح. تھینک یو سو مچ میم، آپ کی قیمتی وقت کا اور اتنی تھاٹ فل ڈسکشن کا. میرا خیال ہے کہ لاہور کالج فار وومن کو اگر مزید حکومتی اور اداروں کی سپورٹ ہو تو یہ شاید اس سے زیادہ اچھا کام بھی کر سکتے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ایشوز ہم نے بھی ڈسکس کیے، میم نے بھی کیے، ان کو جلد سے جلد حل کیا جائے گا. ایکڈیمیا میگزین پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.